मादुल इस्लाम साहब तशरीफ ले आए। माइक सारे म्यूट कर लो भाई, कह रहे हैं कि माइक म्यूट कर लो जी, उन्होंने गेम ओवर हो गई है, माइक म्यूट करो, इन्हों का माइक म्यूट करो जी। जी मादुल इस्लाम साहब, वालेकुम सलाम जी। शाह साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। जी डिबेट के लिए तैयार हैं जनाब? जी बिल्कुल रेडी रेडी मैडी। जज़ाकल्लाह खैरा। बस क्या डिबेट मौजू क्या है, किस मौजू पे बात करनी? जी जनाब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मौका दिया। मौजू जनाब आपके जो बुजुर्गों के जो वाक़यात हैं, हालात हैं, जो लिख कर गए हैं, उनकी बातों पर बयान है, मुनाजरा है। तो आप शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी ऐसा है कि मौजू पहले मुझे लिखवा दें। मौजू है कि बुजुर्गों के वाक़यात। जी 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 जी, सही हो गया। बुजुर्गों के वाक़यात और मादद के साथ जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा जी, बुजुर्गों के वाक़यात जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, ये मौजू है। जी भाई, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मौजू इमादुल इस्लाम साहब ने दिया है, सब ने सुन लिया है जी, बुजुर्गों के वाक़यात जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। ठीक हो गया। तो 2-2 मिनट बात सही रहेगी, 1-1 मिनट? जी जी, 2-2 मिनट सही है। ठीक हो गया। चले मैं गुफ्तगू फिर शुरू करने लगा हूँ, अभी मेरा टाइम शुरू हो गया। तो 12 मिनट पर गुफ्तगू हुई है। माइक म्यूट, खुद ही माइक म्यूट कर देना, बीच में बोलना नहीं। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये चीजें ताल्लुक रखती हैं करामत और मौजज़ा से। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना बता दें कि भाई आप लोग मौजज़ात या करामात के इनकारी हैं कि नहीं, या मतलब मुकीर हैं, इकरार करने वाले हैं या मुनकिर हैं? तो ये आप थोड़ी सी बताइएगा। कापी पेंसिल ले लें इमादुल इस्लाम साहब, ये लिखते जाएं। तो अभी तो 2 मिनट मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो जो चीजें मैं फिर पूछूंगा फिर अपने वक्त में उनका जवाब भी देना है कि करामत के आप लोग मानते हैं या इनकार करते हैं, और करामत की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या बनाई हुई है, करामत की डेफिनेशन, करामत की तारीफ। ठीक है, मैं ये अपने पास भी लिख लेता हूँ, करामत की तारीफ। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। और पहला ये कि करामत को आप मानते हैं या इनकार करते हैं, ये 2 चीजें मैंने लिख ली हैं। ठीक है, तो अपने वक्त में आपने इनके बारे में बताना है, क्योंकि अगर तो आप करामत के हैं ही मुनकिर कि मानते नहीं टोटली, तो ठीक है भाई, फिर तो आपके नजदीक जितनी भी करामात हैं वो तो आप मानेंगे नहीं। ठीक है, और अगर तो आप करामत के इकरारी हैं तो उनकी फिर डेफिनेशन भी बताएंगे, करामत कहते किसको हैं, आप लोगों किस चीज का नाम करामत रखा हुआ है, और वो अपने ज़हन से नहीं आपने कुछ बताना, कुरान और हदीस से ही बताना है, क्योंकि आप लोगों का दावा है कुरान हदीस वाला। तो जो बात करेंगे कोशिश करिएगा कुरान हदीस से ही करिएगा, क्योंकि आपने जो मौजूद दिया उसके अंदर भी कुरान आपने डाल दिए, कुरान और सुन्नत के खिलाफ। मेरा टाइम खत्म हुआ, बोले। जी जज़ाकल्लाह, आपने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया था, 2 मिनट बात करनी है मैंने और आपने। बात ये है कि काउंटर लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है, मैं ज्यादती नहीं कर रहा। अच्छा काउंटर लगा हुआ है। अच्छा मैं अब बात करने लगा हूँ। बात ये है कि मेरे भाई करामात को मैं मानता हूँ। आप कह रहे हो आप लोग आप किसी और को इंक्लूड ना करें। जिन्हें मिर्जा अली को मैं इधर वीडियो में कह रहा हूँ उसको ना लेके आए बीच में, क्योंकि मैं उसको भी नहीं मानता। मैं देवबंदी अहले हदीस बरेलवी शिया भी नहीं हूं। मैं कुरान और सुन्नत का मनहज पर हूं अल्लाह के फजल से। मैंने गुजारिश करनी है कि आपने कहा जी करामात को मैं मानता हूं जो वाकई कुरान और सही हदीस वाली है, और ये याद रखिएगा मोअज़्ज़ात अंबिया से सादर होते हैं, करामात औलिया अल्लाह से। मैं मानता हूं मगर सही हदीस में हो। तो दूसरी बात है कि आप मुनाजरा शुरू करें, डिबेट शुरू करें, ताकि आपकी भी सलाह हो, मेरी भी सलाह हो, अवाम नास की भी सलाह हो। गलत बात नहीं करनी, ना ही आपने इधर गाली देनी है, ना ही आपने माशाल्लाह पिछली डिबेट की है, बहुत अच्छी आपने की है।
اور آپ کے جو ہیں مرید ہیں مریض ہیں چیلے چپاٹے ان کو لے کر نہ آئیے گا بیچ میں. یہ میری اور آپ کی بات ہے جو علمی ڈسکشن ہے. کیا پتا آپ کی ان علمی ڈسکشن سے ہم توبہ کر لیں یا آپ توبہ کر لیں. جزاک اللہ خیرہ. میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں, آپ بات شروع کریں. جزاک اللہ. جی آپ نے ٹائم پہلے خود ہی بند کیا, اب یہ ٹھیک ہو گیا, 18 منٹ تک میرا ٹائم رہے گا. صحیح ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ سے 2 سوال کیے ہیں کہ کرامت کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اس کے بارے میں آپ نے کوئی قرآن سے دلیل نہیں دی, ویسے ہی آپ نے کہا جی کرامت کو میں مانتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں. اگلی بات میں نے کہا کرامت کی ڈیفینیشن کیا ہے, واٹ از ڈیفینیشن آف کرامت اینڈ موئزہ. وہ کوئی آپ نے کوئی ڈیفینیشن کوئی کچھ نہیں. اگلی بات جو آپ نے کر دی ہے یہ بڑی خطرناک ہے جی. میں انجینئر نو مندہ ہی نہیں جے ہے. تو بھائی جب آپ انجینئر کو نہیں مانتے, ہم تو انجینئر کے مقلدین یا بڑے انجینئر صاحب مرزا غلام قادیانی کے مقلدین سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں, اور تو کسی سے ہمارا کوئی لینا دینے نہیں, نہ سنیوں سے, نہ وشیوں سے, نہ بھابیوں سے, نہ دیوبندیوں سے, کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. تو آپ جب کسی کیٹاگری میں شامل ہی نہیں اپنے آپ کو کر رہے, اب میں آپ کو جھوٹا کروں گا تو آپ کسی کو کہہ ہی رہے ہیں میں کسی کو مانتا ہی نہیں, تو وہ کون جھوٹا ہوگا؟ آپ کی جماعت کوئی ہے ہی نہیں جب, تو وہ آپ کی جماعت تو جھوٹی نہ ہوئی. پھر جب آپ اپنے آپ کو کسی سے جوڑ ہی نہیں رہے, الگ آپ نے دکان آپ کھول لی ہے کہ نہ ہی میں ادھر جے نہ ہی میں ادھر جے, میں بس ایک الگ دکان کھولی ہے. یہ الگ دکان والوں سے تو ہمارا مناظرہ ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اپنا تعلق جوڑے اپنا کہ میں دیوبندی ہوں, میں وہابی ہوں, میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں قادیانی ہوں, میں مرزئی ہوں. ڈیبیٹ کریں گے اب آپ. میں سائی ہوں, میں یہودی ہوں, میں ہندو ہوں, میں ملحد ہوں. ڈیبیٹ کریں گے, ضرور کریں گے. لیکن جب آپ کہیں گے نا میں دیوبندی ہوں, سنی ہوں, شیعہ ہوں, وہابی ہوں, پھر نہیں. اور اس بندے سے بھی نہیں کہ جو یہ کہے کہ میرا کسی نال بھی کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ لتر جب ماریں گے ہم آپ کو تو وہ ڈائریکٹ جانے چاہیے آپ کی جماعت کی طرف, آپ کے لیڈر کو لتر پڑنے چاہیے. وہ آپ کیا ہیں, ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا چیز ہیں؟ یہاں تو آپ کی کوئی جماعت ہوتی نا, آپ کی کوئی آپ لیڈر ہوتے, کوئی پیچھے آپ کی پوری جماعت ہوتی کہ آپ کو ہم ذلیل کرتے تو آپ کے سارے بندوں کو لتر پڑتے اور وہ ذلیل ہوتے. آپ کیا چیز ہیں, ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرا ٹائم ختم ہوا, شروع کریں. جی جزاک اللہ. بات یہ کہ لتر جو آپ کو پڑھ رہے ہیں نا علمی لحاظ سے, اس کا جواب دینا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا جی کہ ہمارا پوری اپنی جماعت شو کرو. اللہ کے بندو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں سنی ہوں, میں مسلمان سنی ہوں, میرا سب سے علمی اختلاف ہے. آپ ہمیں فرقوں کے ساتھ نہ جوڑو مبشر شاہ بھائی, آپ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جوڑو, قرآن و صحیح حدیث کے ساتھ جوڑو. یہ آپ نے خیانت کی ہے جی ان کے ساتھ جوڑیں لتر. بھائی اللہ سے ڈرو آپ. باقی قادیانی ملحد تو ان پر اللہ کی لعنت ہے, ان کو دفع کرو. آپ ایک مسلمان, سچے مسلمان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے, تو آپ دفاع کرو اپنے بزرگوں کی جو اللہ معاف کرے گمراہیاں, اس پر آپ نے ریفرنسز کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر جوڑے تو یہ ہے وہ ہے یہ ہے, یہ غلط بات ہے. آپ علمی بات کریں قرآن و صحیح حدیث کے دائرے میں رہ کر, اور آپ کے بزرگوں نے جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں کی اس پر بات کریں. آج سب کے سامنے لائیو بات کریں, اور آپ جناب بھاگنے والا کام نہ کریں. یہ تو رائے فرار آپ اختیار کریں. ابھی سے آپ ڈیبیٹ کریں, اصول میں رہ کر ڈیبیٹ کریں, اور آپ بتائیں آپ کے بزرگوں نے جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں کی ہیں اس کا کیا جواب ہے. صحیح حدیث قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ کے بزرگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بابوں کی باتیں اور ہیں, کتابوں کی باتیں اور ہیں. ٹھیک ہے جناب, اس کا آپ جواب دیں. یہ انجینئر مرزا کی بات کدھر لے جائے گا. میرا یہ اپنا سٹانس ہے, موقف ہے. آپ جناب ڈیبیٹ شروع کریں, میں آپ کو اب ٹائم دیتا ہوں. آپ بات پہلے کر لیں, پھر آپ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں ایک موضوع پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. جزاکم اللہ خیرہ. آپ بات کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب میں نے 22 منٹ تک بات کرنی ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ جو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اس کا تو کوئی جواب دیا نہیں آپ نے, نہ ہی آپ نے
करामत का इकरार या इनकार कुरान से साबित नहीं किया। करामत की डेफिनेशन आपने कुरान से साबित की नहीं। आप कह रहे हैं मैं इंजीनियर को मानता ही नहीं। आप कहते हैं मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी तो सारे कादियानी भी कहते हैं मैं सुन्नी हम। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं, अच्छा आप इनकार कर रहे हैं, ये लो हवाला। हवाला पहले अगलियां गल्लां बाद चो, ठीक है। हवाला तो असीं जेब च रखने हुंदे ना, तुहानूं साडी आदत दा पता नहीं शायद। ए लो हवाला पहले ले लो। ये ले जी, मिर्जा कादियानी कहता है मेरा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुवाफिक है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 404, जिल्द 4 सफ़ा 404। करो इनकार। आप सिर ऐसे ला रहे हैं, आपको पता ही कक नहीं है। हुण इंज कर लो पूरा जज कर लो, ठीक हो गया। अच्छा 22 मिनट मैं पूरे करने ने अपने। पहले आप एंजज कर रहे थे, अब एंजज कर रहे हैं, ये क्या होता है? वो तो अहले सुन्नत, कादियानी भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। तो मेरे भाई 22 मिनट 2 मिनट बात करनी है। काउंटर लगना, मैं टाइम दोबारा शुरू करने लगा ना भाई ना, बिच बोलोगे टाइम दोबारा शुरू हो जाना है। इंज नहीं भाई, बात नहीं, ये असूल आपने ये नहीं रखा विच बोलोगे दोबारा। ये असूल आपके लिए भी मेरे लिए भी ऐसे नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत। मैं टाइम दोबारा शुरू करने लगा, हुण टाइम दोबारा मेरा शुरू होने लगा। नहीं, मैं 2 मिनट बात करनी है, 22 मिनट नहीं बात करनी ना भाई ना, इंज नहीं भाई ना। टाइम जिदू विच बोलोगे टाइम दे विच मैं टाइम दोबारा शुरू बात करें ना, मेरी बात मेरे लिए भाई, आपके लिए भी यही कानून, मेरे लिए भी यही ऐसे। तो मेरे भाई मैं कह रहा हूँ 2 मिनट बात करनी है। मैं 24 मिनट पर अब बात खत्म करूंगा, बीच में बोलेंगे मैं फिर दोबारा काउंटर शुरू कर दूंगा। ओहो, इधर 10 के 24 मिनट हुए हैं पाकिस्तान में। मेहरबानी, मुझे 2 मिनट बात करनी, मुझे बात करनी, ठीक है। अच्छा गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं जी मैं अहले सुन्नत हूँ, वो सारे ही अहले सुन्नत ही बन रहे हैं। वो बहाई जो हैं, बहाउल्लाह ईरानी वाले, वो भी कहते हैं हम अहले सुन्नत है। हाँ जी, वो सब आज सुन्नी शिया वाबी देवबंदी सब अपने आप को अहले सुन्नत ही कह रहे हैं। वो जो है क्या मुनकरे हदीस हैं, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत ही कहते हैं। फिर आप थोड़े जिन्ना सारा ला रहे हैं। मैं आपको दलील दे रहा हूँ, दलील नोट करो। रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 404। हवाला गलत हो, जिहड़ी चोर दी सज़ा साडी सज़ा। कादियानी भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, वो भी सुन्नी अपने आप को कहते हैं। और आप लोग भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, तो वो भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात ही कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये सुन्नी का लफ्ज तो पकड़ा हुआ है हर एक ने, समझ आई कि नहीं? तो बीच में नहीं बोलना, बीच में बोलेंगे ना तो वो टाइम काउंटर दोबारा शुरू हो जाएगा। रही बात ये कि राह फरार, असूलों पे रह के बात करें। राह फरार तो आप इख्तियार कर रहे हैं, आप अपना कुछ बता ही नहीं रहे। अलग दुकान खोल लिया आपने कोई जेलम के अंदर। एक दुकान घट सी जी इंजीनियर ने खोली सी, हुण जेलम च एक नवी दुकान खुल गई है। हाँ जी, ना इधर ते ना इधर, ना कुड़ी ते ना मुंडा, उन्होंने हिजड़ा कहते थे। हाँ जी, वो भाई अपना तल्लक तो कहीं जोड़ो। हाँ जी, कौन हो आप, किसको मानते हो, किसके मुकल्लिद हो? नहीं मैं नहीं किसी को मनता, वो अपनी नवी दुकान, ना मैं भाभी ना मैं भाभी, मैं वाला मता तो नहीं है, समझ आई कि नहीं? ए मेरे 24 मिनट शुरू करो जी, बात करो जनाब। अच्छा जी जनाब, बात ये है कि आपने कहा है कि कादियानियों पर अल्लाह की लानत हो, आप वो हनफी हैं कादियानी। ये कहानी ना कराएं शाह साहब, बात मौजू पर आए कि उलमा का नजरिया। एक मरतबा सैयद जुनैद बगदादी साहब दरिया दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए इस पर जमीन की मिसर चलने लगे। एक शख्स ने अर्ज की कि मैं किस तरह आऊं? कहने लगा या जुनैद कहता चला। उसने यही कहा और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। जब बीच दरिया में पहुंचा, शैतान लई ने दिल में वसवसा डाला कि खुद हजरत तो फरमा रहे या अल्लाह, और हमें फरमा रहे या जुनैद। तो फरमाना कि अरे नादान, अभी तो तू जा जुनैद तक नहीं पहुंचा तो अल्लाह तक रसाई कैसे होगी? नाउज बिल्ला। बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान मलफूजात, हिस्सा नंबर अव्वल 97 सफा। ये बुक कार्नर से जनाब
شائع ہوئی ہے تو جناب جواب دیں کہ یہ کون سی قرآن کی آیت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کون سی صحیح حدیث میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کون سی اجماع امت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور قیاس شرعی میں باتیں ہیں. اور ہمیں قرآن کی آیت چاہیے, صحیح حدیث چاہیے اور اجماع امت سے دلیل چاہیے اور ائمہ محدثین, محققین, ائمہ مجتہدین سے حوالہ جات چاہیے. آپ کے بزرگوں نے جو کہانیاں کرائی ہیں اس پر بات کریں, قرآن صحیح حدیث سے بات کریں. اور آپ ہمیں آج پوری دنیا کے سامنے بتائیں گے شاہ صاحب کہ قرآن کسے کہتے ہیں, صحیح حدیث کسے کہتے ہیں. بولے جناب. جی ٹھیک ہو گیا جی. اب 28 منٹ تک میرے پاس ٹائم ہے. لکھی ہوں نال لکھی ہوں نہیں تو بندہ مکر جانا ہوں. اچھا موضوع تے لگتا ہے تھی گل کو نہیں کرنی تو پھر انج سی. مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ مرزائیوں کی ماؤں کو 4 شوہر ملیں گے, ماد الاسلام کی ماں کو 4 شوہر ملیں گے. ویڈیو سنو تے چسکا لو, مزے لو. ہاں جی اے جواب چاہیے, اے قرآن دی جواب چاہیے. ہاں جی موضوع تے تسا کرنی کو نہیں تے چلو پھر اپنے اپنے موضوع ہی صحیح. ایلو سنو. عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے, یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو, ٹھیک ہے, یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے, تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں جی مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ جناب اماد الاسلام صاحب کی وائف کو اور جناب ان کی امی محترمہ کو 4 شوہر ملیں گے اگر وہ خواہش کریں گی. تو بتاؤ کہ وہ اگر خواہش کر دی آپ کی والدہ نے تو ان کو 4 شوہر ملیں گے کہ نہیں؟ جواب دیو, جواب چاہیے. توبہ توبہ کرا دیتی ہوئے سونیا تو اج میری توبہ توبہ. یہ جواب چاہیے, دوبارہ چس لو. ایلو سنو. ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی عورتوں کو یہ کہیں, انہیں مطلق عورتوں کا ذکر کیتا ہے. عورتوں کے اندر وہ آپ کی عورت بھی آتی ہے, آپ کی بہن آتی ہے, آپ کی بیوی آتی ہے, آپ کی امی آتی ہے, آپ کی زوجہ آتی ہے. عورتوں کی جب بات کی ہے تو وہ آپ کی بھی آتی ہیں. ہاں جی تو اس کا جواب چاہیے سانو قرآن حدیث چ کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. ہاں جی میرا ٹائم ختم ہونے لگا ہی ہے, بس ہے 3 سیکنڈ 2. شروع کرو. جناب آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کس قسم کے گھٹیا بندے ہیں مفتی مبشر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی, کہ آپ انجینئر مرزا کو لے کے آئے ہو. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انجینئر مرزا کو نہ لے کے آئے. میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو مانتا ہوں قرآن صحیح حدیث کو. آئے ہائے 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 ہائے. تو جناب آؤ گل کرو. تھوڑے بابے نے اپنے نام دے کلمے پڑھائے, چشتی رسول اللہ. آئے ہائے ہائے. سبا سنابل اور جناب جو آپ نے اس کتاب جھوٹ بولا فوائد السالکین پر, آپ نے خیر ٹاپک اب اور ہے, آپ ٹاپک پر آئیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی قادیانی تو حنفی ہیں, لعنت ہے قادیانیوں پر بھی اور جھوٹ بولنے والوں پر بھی. دوسری بات, اس عبارت کا مجھے جواب چاہیے یا جنید والی, کہ کتنا بڑا یہ شرک کیا. قرآن کی کون سی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور صحیح حدیث میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے جناب. یہ جناب اتحاد امت ہوگا. میرا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے اتحاد امت ہے, مگر علمی اختلاف کے ساتھ ساتھ. آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا, انجینئر مرزا کو لے آئے. انجینئر مرزا جائے باڑ میں اور آپ بھی جاؤ باڑ میں. مجھے قرآن کی آیت چاہیے, صحیح حدیث چاہیے کہ کہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یا جنید کون سی صحیح حدیث میں ہے, اجماع امت میں ہے یا قیاس شرعی میں ہے, ائمہ محدثین, ائمہ محققین, ائمہ مجتہدین, کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جواب دیں قرآن صحیح حدیث سے مفتی مبشر شاہ. جناب اے نانو نہ کہ غلام ادھر ہوں یا نانو, میں ان کو نہیں مانتا, نہ میں انجینئر مرزا کی باتوں کو مانتا ہوں, میں انجینئر مرزا کی کسی بات کو نہیں مانتا. اپنے بابیاں کا دفاع کرو مبشر شاہ, بات کریں وہ اپنے بزرگوں کا دفاع کریں اور جواب دیں
عوام جواب مانگ رہی ہے آپ سے، کون سی قرآن کی آیت میں، کون سی صحیح حدیث میں، اجماع امت میں، قیاس شرعی میں یہ واقعات ہیں، اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. ٹائم ختم ہوا سال ایدا ہوندا ہے اے ہن 32 منٹ تک میرے کو ٹائم ہے. صحیح ہے. تساں کو نہیں دسے ہے. مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے عماد الاسلام کی ماں کے 4 شوہر ہونے ہیں. جواب چاہیے مجھے. قرآن دی میں تے کہنا پہ قرآن دی نال گل کرو جواب دو ہاں جی. تسی کدی اودی کھوڈ چ وڑدے ہو مرزا جونیئر جیلمی تے کدی نکلدے ہو. کدی میں جا رہا تے میں کدی آ رہا، کدی میں جا رہا تے کدی میں آ رہا. ہاں جی. یہ تسی کی میں نواں ڈرامہ شروع کیتا ہے؟ سارے مرزائیاں نے رل کے یہ ڈرامہ شروع کیتا ہے. اے دسو کڈو قرآن دی آیت کیڑی ہے جتھے جناب 4 شوہر لبن گے تے وہ بھی قرآن دی آیت بھی تے نالے حدیث بھی تے انٹرنیشنل نمبر دسو. تے نال ہی کرامت دی گل آئی ہے نا. مرزا جونیئر جیلمی کہندا میری کرامت ہے. کرامت سنیا جے اودی. یہ جو میری کرامت، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے، یہ جو میری کرامت، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے، یہ جو میری کرامت، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 ہاکچار یار تھے نا، تو یہ میرے 7 ہاکچار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام. ٹھیک ہے جی. ٹرو مسلم، مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاءاللہ اب تو اشرہ مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں 313 کیا اشرا مبشرہ. اور یہ کرامت جو اس کی ہے یہ ثابت کرو. پہلے تعریف کرو کرامت کس کو کہتے ہیں اور بتاؤ یہ تعریف اس کی کرامت کی کیا. اور قرآن کے اندر کرامت کا اقرار اور انکار یہ ثابت کرنا ہے. اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے. سمجھ آئی کہ نہیں تو جلدی جلدی اپنی ماں دے جڑی ہے کرامت ظاہر کیتی ہے نے وہ 4 شوہراں دی او جلدی جلدی مینوں لسٹ دیو. میرا ٹائم ختم ہون لگا ہے تے اپنے ٹائم دے جواب ہی دیا کرو کوئی کہ گپا مارنیاں جے کہانیاں سنا کے. چلو ٹائم شروع ہوا. اور بھائی جان ٹائم تسی ضائع پہ کردے ہو، ڈرامہ تسی لاندے پے ہو، الزام الٹا لگا رہے ہو مفتی مبشر شاہ. آپ میں تمہیں کہہ جو رہا ہوں کہ میں انجینئر مرزا کو نہیں مانتا، میں اس کی باتوں کو نہیں مانتا. انجینئر مرزا نو کتنے لائے ہو بچ ہونے تو تسی 10 منٹ کہندے پے سو پہلے کہ جی کہ ٹھیک ہے تو انجینئر مرزا نو نہیں مانتا، نہ ہی دیوبندی شیعہ اہل حدیث کو تو مانتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ میں سنی مسلمان ہوں، قرآن و صحیح حدیث کا داعی ہوں. اللہ کے وجہ سے مجھے جواب دیں. آپ کے بزرگوں نے ایک کہانی کرائی ہے کہ ہر زمانہ میں غوث ہوتا ہے. استغفر اللہ. بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتے ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب نے فرمایا. مجھے بتائیں قرآن کی کون سی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کون سی صحیح حدیث میں بات لکھی ہوئی ہے؟ ادھر ریفرنس دے دینا انہاں نو چکے سٹو باہر بندیاں نو، اور قادیانیاں نو چکے پٹ سٹو باہر. قادیانیاں تے بھی لعنت میں پاندا سارے سامنے، اور انہاں تے بھی لعنت پاندا. اے جتنے بھی تسی گلاں دسدے پے سب تے میں لعنت کردا. جناب جواب دیو قرآن کی آیت سے، ہاں صحیح حدیث سے، ہاں جی اجماع امت سے، قیاس شرعی سے. 4 دلائل اربع ہیں. قرآن کی آیت پڑھیں، صحیح حدیث پڑھیں، اجماع امت سے ثابت کریں کہ آگے بزرگوں نے کہا ہے بغیر غوث کے زمین آسمان استغفر اللہ قائم نہیں رہ سکتی ہے. آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ انجینئر مرزا کو کیوں لے کے رہے؟ اور میں اس کو مانتے نہیں، نہ اس کی باتوں کو مانتا ہوں. میں تو قرآن و صحیح حدیث کو مانوں گا. جناب بات کریں ادھر. آپ بھاگ رہے ہیں موضوع سے اور عوام آپ کو لتر مارے گی علمی کہ مبشر شاہ نے بکواس کیا ہے، اس پر جواب نہیں دے رہا، اور وہ غلط گندیاں اور سیکسیاں گلاں کرتا ہے 24 گھنٹے. جڑا وہ سوچ ہے تو ذہن ہے، ایسے بندے پر لعنت ہونی چاہیے جو قرآن کی آیات اپنی صحیح حدیث نہ پیش کر سکے بزرگوں کے غلط باتوں پر. جناب جواب دیں، بولیں. جی ٹائم ختم ہوا ہے. اچھا تے میرے کو ہونے میں 36 منٹ تک. اچھا آپ گالیاں نکالنے کے اوپر آ گئے ہیں آپ. ہاں جی دیکھ لیں. پھر میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں نکالی عماد الاسلام صاحب. سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں تو صاف صاف کر کے بات کر رہا ہوں. اب گالیوں پہ آ گئے نا آپ. ہاں جی گالیوں یہ آخری حل ہوتا ہے قادیانیوں کا بھی اور مردیوں کا. آخری حل یہ گالیاں. ہاں جی صحیح ہے گالیاں نکال لیں آپ. ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات کیسے کر سکتا ہوں کہ میں صرف قادیانیوں سے یا مردیوں سے بات کرتا ہوں، ایتھیسٹ دہریوں سے کرتا ہوں، ہندو سکھ عیسائیوں سے کرتا ہوں. تو آپ جو دندیاں نکال رہے ہیں نا، یہ دندیاں بڑا کچھ بتا رہی ہے. کیا آپ مجھے بتائیں گے
अभी ये वीडियो जरा सुनो जरा, वो मैं आगे सवाल करता हूँ। मैं इसीलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। Do you want to learn HVAC? मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या। अच्छा मेरा टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा जल्दी जल्दी बताना कि अपनी बाजी ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ इल्जाम ना लगाओ। मेरा टाइम दोबारा ना भाई, ना धांधली नहीं, ना दोबारा शुरू दोबारा शुरू हो गया आपका। ना भाई ना गलत गल है, ना भाई ना ना एक धांधली जो की यार कितना झूठा मुफ्ती है यार आप। चलो कर लो गल। नहीं भाई गलत गल है नहीं भाई। आ बाजी अपनी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ, ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਗੀ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ, ਕੰਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਲ, ਇਹ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲ। बाजी ने जरा पूछ के जरा वीडियो आगे सुनो जरा। सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं, यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से अब तो हाँ नाले भी दसना बाजी दे बैग दे विच और रुमाल ते 2 पैड पा के टोर दियो कि नहीं, दसना जिदा कुरान दी इस नाल गल करनी है। गल कुरान दी इसकी होगी। खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो हाँ पहले एजुकेट करना है भाई, ऐना वे बाद च उधर कोई और कोई एजुकेट कर दे। जो और कोई एजुकेट करेगा कब खराब हो जाना है। सब कितना बोल भी एजुकेट करेगा कब खराब हो जाना है। ऐना वे इबादुल इस्लाम दी बाजी नूं कोई बोल भी घेर लवे ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸੈਕਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੀ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ? जी ओरल सेक्स तुसीं ओहदे कोल करवाओ ते हुण तुसीं इनकार ही कर छड़े। मैं मनदा नहीं, मेरा टाइम खत्म होया। चल अरे कितने बेशरम आदमी हो आप। लानत तुम पर, अल्लाह माफ करे। मैंने कोई गाली आपको नहीं दी है। दूसरी बात है कि तुम बाजियों तक, मैं आपकी बहन के बारे में या आपकी वाइफ के बारे में या आपकी अम्मी जी के बारे में बात करूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? यार मुफ्ती मोशर आप जवाब दो कि आपके बुजुर्गों ने कहा है कि जमाने में गौस होता है और बगैर गौस के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकती है। इसका कुरान की आयत से सही हदीस से जवाब दो। अंजीने मिर्जा की बातों को मैं नहीं मान रहा, मैं जो आपके कह जो रहा हूं। आपको शर्म नहीं आती? इतने बेशरम इंसान है, बजाय कि आप कुरान की आयत दो इधर, आप बुजुर्गों का अंधे मुकल्लिद हो आप। हाँ जी सही हदीस से जवाब दो, इजमा अम्मत से जवाब दो। आप कहानियां करा रहे हैं यार, बेशरम आदमी है यार। दुख की बात है, मैं इधर बरेलवी अवाम को कहूंगा, खासतौर के उलमा को, बरेलवी उलमा को, कि मुबशर शाह साहब से सनद ले लें। अगर वैसे तो है को नहीं आपके पास सनद, मुझे बताया था मौलाना सईद असद साहब ने, फोत हो गए हैं, कि ये बंदा इसके पास सनद नहीं है, ये ड्रामेबाज है। ये अल्फाज से मौलाना सईद असद साहब के, फैसलाबाद वाले, ठीक है। मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि वो चिश्ती रसूला को नहीं मानते। तुसी मानते हो तो तुसी गलत दिफा करते हो। मुझे जनाब जवाब दो, मुबशर शाह जमीन आसमान के बगैर, जमीन वो जो है ना गौस, वो नहीं हो रह सकते और उनके बगैर जो है जमीन आसमान का निजाम नहीं चल सकता। मुझे कुरान की आयत चाहिए, सही हदीस चाहिए, और इंजीनियर मिर्जा ने लेके आना, इन्हू साइड ते करो, कुरान की आयत करो, पढ़ो, सही हदीस पढ़ो, ठीक है ना जनाब। ये ड्रामेबाजियां बंद करो और ये जो आप गलत बातें गालियां दे रहे हो ये खत्म करो। मुझे इल्मी बात करो मुझसे, कुरान की आयत दो, सही हदीस दो,
ٹھیک ہے, اگر آپ قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے تو دے دو جواب کہ جو میرے پاس قرآن کی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح حدیث نہیں ہے, ابھی آپ گپے فضول لگا رہے ہو یار, جی تماشا تو نہ لگاؤ نا یار, یہ آپ طریقے سے بات کریں. ٹائم ختم ہو گیا ہے, چپ ہو جائے دم. اچھا یار ہجے تک نہیں تساں دسیا, تسی آندے ہو پیا گالیاں دے نال, میں گالی کیڑی کڈی ہے جی؟ وہ آندا ہے پیا عورتوں کو جناب ملیں گے 4 شوہر, تے میں جے تہاڈی عورت دے بارے پوچھ لیا تے گالی ہو گئی ہے کہ اے مسئلہ انہیں کسے اور دیاں عورتاں واسطے دسے ہے؟ دسو نا, دسے کیوں نہیں ہیں؟ تے گود چ جا کے تسی بوو مرزے جونیئر جیل میں دی, تسی کسے گل دا بھی جواب نہ دو. ہاں جی چنگے مرزے ہی ہو یار, تسی کمال ہو گیا. تے قرآن دی نہ جواب دیو نا, کیوں نہیں دیندے پے جواب قرآن دی نہ کرو ثابت کہ کڑی جڑی ہے 10 سال دی جدوں ہو جائے تے اونوں قرآن دی آیت تو ثابت کرنا ہے, اونوں سیکس سکھانا ہے تے نالے اپنی کڑی دے بارے کیوں نہیں جے دسیا؟ کیا مسئلے لوکاں سے رکھے جے ہیں؟ صحیح ہے بھائی, صحیح ہے, لوکاں نوں سنائی جاؤ مسئلے تے سیکس سکھائی جاؤ, اپنے تواڈے گھر واسطے سیکس کوئی نہیں ہے. تساں کی سمجھیا سی کہ اسی لوکاں دیاں کڑیاں تے بھیناں تے ماواں تے دھیاں نوں اسی جڑا وے گندا کران کے تواڈیاں نہیں ہونگیاں ہیں, تواڈیاں باجاں نہیں ہیں؟ ہمیں بتاؤ. اور مرزا جونیئر جیل میں کی جو بیٹی ہے رجو, اس کے بارے میں جو کہہ رہا ہے یہ سنو, ذرا آگے سنو. پریشان نہیں ہونا. چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا, اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے. میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی, تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ, کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی, تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا, آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں. چل ٹائم ختم ہوا. جناب آپ انجینئر مرزا علی کو لے کر آ رہے بیچ میں کہہ رہا ہوں میں انجینئر مرزا علی سے اختلاف کرتا ہوں, میں ان کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں, میں ان کا بلائنڈ اور فالوور نہیں ہوں. آپ ایسی غلط باتیں نہ کریں, مجھ سے آپ بات کریں. جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ بغیر زمین آسمان کے یہ جو باتیں لکھی یہاں کے بزرگوں نے کہ غوث جو ہے, غوث کے بغیر زمین آسمان نہیں رہ سکتے ہیں, اس کا قرآن کی آیت مجھے پڑھ دیں, صحیح حدیث بتا دیں. آپ بجائے کہ قرآن کی آیت کے صحیح حدیث بتانے کے علمی بات کرنے کے آپ انجینئر مرزا نے کیا چھوڑے, انجینئر مرزا نے کیا چھوڑے, انجینئر مرزا نے چھاڑ دے ہو, میں انہوں نہیں مانتا. میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں میں اس کو نہیں مانتا. اور مولانا سعید اسد صاحب نے آپ کے بارے میں کہا یہ بندہ مفتی مبشر مفتی نہیں ہے, پھر بھی میں آپ کو مفتی کہہ رہا ہوں. میں کہ چلو کوئی گال نہیں یار, تو آپ مجھے قرآن کی آیت سے بات کرو, صحیح حدیث سے جواب دو. میں تو لعنت کرتا ہوں ہر اس بندے کے اوپر جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف چلے گا, خواہ وہ سنی کیوں نہ ہو, یعنی کہ مبشر شاہ صاحب جیسا کیوں نہ ہو جو کہ یوں کر رہے ہیں. تو جناب میں تو قادیانیت پر لعنت بھیجتا ہوں, مرزائیوں پر لعنت بھیجتا ہوں, پوری قادیانیت پر, پوری مرزیت پر, گور شاہی والوں پر, سب میں لعنت بھیجتا ہوں. مجھے آج جواب چاہیے مبشر شاہ کہ کون سی قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, نہیں تو مجھے بتا دو, میں کسی مفتی راشد صاحب سے مسئلہ پوچھ لوں گا. مفتی راشد صاحب آپ سے اچھی بات کر سکتے ہیں, آپ کو شرم ہی نہیں آتی, آپ ادھر چلے جاتے ہو. جائے باڑ میں انجینئر مرزا بھی جائے باڑ, آپ مجھے قرآن کی آیت دو, صحیح حدیث دو. جی اے فلانی کی آیت ہے, اے صحیح حدیث ہے, انجینئر مرزا نے کیا چھوڑے ہے, انہیں کیا چھوڑے ہے. یار کمال بات ہے یار, عجیب عالم ہو آپ, کمال ہے یار, آپ پر تف ہے یار, دکھ ہو آپ پر. اچھا جی نہیں پھر انج تے نانا ہویا, نالے اے تے دسے کو نہیں کہ او انڈر ویئر تسی اپنی کڑی نو کدو کو پوایا سی. مرزا جونیئر جیل میں تے دسدا ہے پیا, اور رجو دے انڈر ویئر سنی ذرا. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا, ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں.
تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں خود شرما رہے ہیں نا تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ یہ تے اونے جڑی سیکسی فلم بنائی وہ ویکھی جے کہ نہیں؟ وہ بھی تے دسو نا، فلم جڑی آندا سی میں بنانی ہے سیکس ایجوکیشن یہ فلم وہ کنے ویکھی ہے بھائی؟ اے مینوں تو جواب چاہیے نے قرآن دی اس جواب دینا جے، جواب چاہیے جی، مینوں جواب چاہیے اور جو تو نے شرلی چھوڑی ہے نا کہ وہ کیا ہے اس کا نام ہے حنفی تھا، اس کی میں ٹھکائی کر دی ہے، ویڈیو میری موجود ہے میرے چینل کے اوپر کہ مرزا قادری حنفی تھا کہ وہ وہابی تھا. ہاں جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ اس کے دلائل میں سارے وہ دے آئے ہوں. رقم لگی جلدی جلدی باجی کو پوچھ لیا کہ جنہ تک دنیا کرنا ہے پہ انہوں پوچھ ہی لیا کہ سیکس اجے تک آیا کہ نہیں آیا. پوچھ لیا ماں بھی پوچھ لیا رقم لگی چل جلدی کر ماں نو پوچھ کے دس کہ انہوں بھی کدھر سیکس اجے تک سکھایا کہ نہیں کسی نے، کیونکہ 10 سال کی عمر چ سکھانا سی سیکس تو مجھے لگتا ہے کوئی نہیں سیکھی اجے تک، انہوں کوئی مولوی سکھائے گا تو سکھانا کو نہیں. ہاں جی چلو میرا ٹائم ختم ہو جائے. جناب آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کی ماں نہیں ہے، میں آپ کی ماں اور بیٹی کے بارے میں ایسی بات کروں کہ سیکس سکھایا ان کو؟ شرم کرو یار مفتی موشر. اچھا دوسرا جھوٹ بولا ہے آپ نے قادیانی تو جو لانتی ہیں، آپ نے پہلے کہا ہے کہ وہ سنی تھا، اسی ویڈیو میں ادھر ہی جھوٹ پکڑا گیا ہے. دیکھ لو عوام، لعنت ہے آپ پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آپ نے اس بندے نے کہا وہ سنی تھا، پھر کہتا ہے وہ حنفی نہیں تھا وہ وہابی ہے. دکھ کی بات ہے یار، جھوٹ بولا ہے آپ نے، شرم نہیں آتی بے شرمو ظالمو. اچھا چلے کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ آپ سے پوچھے گا دنیا اور آخرت میں. آپ علماء سو ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے. ہاں جی جواب دو کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتا. انجیر مرزا کو میں نہیں مانتا، نہ میں انجیر مرزا کی باتوں کو مانتا ہوں، نہ میں اس کے افکار کو مانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، ساری دنیا کے سامنے میں کہہ رہا ہوں. یہ جناب مجھے جواب دو کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتا. مولانا احمد رضا خان صاحب نے گل کر چڑی ہے، قرآن کی آیت چاہیے، صحیح حدیث چاہیے. اگر نہ ثابت کیے نا وہ شاہ آپ نے آئے پوری بریلویت کو آپ بدنام کراؤ گے، پورے پاکستان کے بریلویوں کو بدنام کراؤ گے، اور دیوبندی بھی آپ پر یعنی کہ ہنس رہے ہیں ویسے وہ تف کریں گے یار انہوں گل ہی نہیں کرن آندی. آپ قرآن کی آیت دو، صحیح حدیث دو. گل دے انجینئر مرزا میں جوڑ دو انجینئر مرزا میں مندی نہ میں گلاں نو مندا. ادھر میرے وال دیکھو پرا، انج سر نہ لو گل کرو. آیا نا داڑ تھلے. جواب دو قرآن کی آیت سے صحیح حدیث سے بھاگنا نہیں ہے. چلو جی ٹائم میرا شروع ہو جائے. لو جی اماد الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری ماں کو کہا. بھائی تم کہہ ہی نہیں سکتے. یہ مرزا جونیئر جیل میں نے تو تمہاری ماؤں کے بارے میں کہا ہے، مسلمانوں کی ماؤں کے لیے تو نہیں کہا، مرزائیوں کی ماؤں کے لیے کہا ہے. انہوں نے اس کی بیٹی اپنی بیٹیوں کے تمہاری بیٹیوں کے بارے میں کہا ہے، جس کی وہ تم جس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہو وہ تمہارے بارے میں کہا ہے. فون کر بھائی، فون کر دینے پہ اماد صاحب اپنی والدہ نو کر لو. تو جی اماد صاحب فون کر رہے ہیں جناب، پوچھ رہے ہیں والدہ کو کہ وہ باجی نو سیکس ڈسپلن سکھایا کہ نہیں. کر لو فون، پوچھ لو. سنو بھائی سنو، فون آ گیا بھائی. ہاں جی باجی دا ہونا ہے میرے حساب نال. انہیں مینوں لگتا ہے تواڈے ہاسے تو لگ رہا ہے کہ باجی نے کہا کہ نہیں اجے تک سیکس نہیں سکھایا. ادھر ہیلو. اچھا نہیں وہ تو ہے ڈرامہ کر رہے ہو نا. اچھا باجی نے کہہ چھڑیا بھائی. فون آ گیا ہے جناب ماد الاسلام صاحب کو کہ اجے تک کوئی نہیں سیکس سکھایا. انہوں پھر مولویاں دے والے کرو، ماشاءاللہ مولوی سکھا دیندے نے. ہیلو 10 سال دی جدو کڑی ہو جائے تو سیکس سکھاؤ. اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں.
बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें, बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਤੂੰ। और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ 10 ਛੜੇ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਮਾਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਂਗੇ ਭਾਈ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ। ਯਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ अपनी बाजी। चलो टाइम हो गया यार, आप शर्म करें, आप जवाब नहीं दे सकते। मैंने तारिक मीर साहब की तस्वीर से दिखाई थी, उनके जो हैं स्टूडेंट का फोन आया, फिर मैंने आपको भी तस्वीर दिखाई है जमालुद्दीन बगदादी साहब, उनसे मेरा राब्ता है। यकीन करें कि वो आपको फिर खैर वो लानत भेज रहे हैं आप पर। वैसे आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो मैं मुफ्ती राशिद साहब के पास चला जाता हूँ या और उलमा के पास चला जाता हूं। अगर आपने इस किस्म की बात करनी है, यार आपके अपने सुन्नी उलमा, वैसे सुन्नी तो नहीं हो तुसी, आप बरेलवी हो, ते सुन्नी तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप सुना के सुन्नी टुन्नी है। मैं अल्लाह के फजल से सही हदीस वाला हूं, कुरान और सही हदीस वाला। अंजीने मिर्जा की आप तस्वीर लगाई हुई है ना, इसको मैं नहीं मानता। मैं 10 लाख दफा ये कहूंगा, मैं इसको नहीं मानता, ना इसकी नजरियात को मानता हूं, ना इसके इफ्कार को मानता हूं। इसको छड़ो, एनू छड़ो। तो मुनाजरा हो रहा है जदों इंजीनियर मिर्जा दे स्टूडेंट ना मुनाजरा होगा ना, फिर मैं उन्होंने गल करांगा कि उन्होंने ज़ईफ हदीसा बयान की हैं। मेरा इस टाइम तो मुनाजरा है और आपके बाबों ने लिखे बगैर गौस के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकती, नाउज़ बिल्लाह। मौलाना अहमद रजा खान साहब ने फरमाया। अगर आप नहीं जवाब दे सकते तो बता दें, इधर स्ट्रीम ऑफ कर दें। आप हार गए हैं अल्लाह के फजल से, आप मुनाजरा आज हार गए हैं। मुफ्ती राशिद साहब के पास या डॉक्टर अशरफ जलाली साहब से मैं बराबता कर लेता हूँ, मुझे इसका जवाब दे दें। अगर आप जलाली साहब को आलिम समझते हैं या मुफ्ती राशिद रजवी साहब, तो मुझे बता दें। ये ड्रामे बाजियां ना करें, ये आप जो ड्रामा लगा रहे हो ना मुबश्शिर शाह, आपको अल्लाह से डरना चाहिए। अगर बात करिए तो मुनाजरा करो, इल्मी बात करो। आप क्यों भाग रहे हो अल्लाह के बंदो? क्यों कुरान की आयत से भाग रहे हो? क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने? सही हदीस पढ़ी है ना? तो बाजियां नो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। अल्लाह की तरबियत है। टाइम हो गया यार, टाइम हो गया। अच्छा मैं किदू कि कुरान ते सही हदीस तो साबित ना करो, करो ना साबित के भाई जिथे होए कि बाजियां नु 10 साल दियां जदों हो जान ते उन्होंने सेक्स सिखाओ। हेलो, क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट बताओ कुरान की आयत बताओ, हदीस बताओ कि जो 10 साल दी हो जान कुड़ियां ते ओदे बैग दे विच 2 पैड, एक अगे लाने वास्ते एक पिछे लाने वास्ते वो पाया करो। सुनाओ कुरान की आयत केड़ी है? वो कुरान दी इस नाल गल करो ना। मैं किन्नू क्या कुरान दी इस नाल गल नहीं करनी, करो। ते नाले ए भी दसो ना कि अपनी बाजी नू जदों स्कूल जांदी है ते ओदे बैग दे विच 2 पैड पा के टोरदे हो कि नहीं, कि वो होर कोई दिंदा है, बाहर कोई दिंदा होएगा? नहीं भाई, इंज ना करया करो, घरों ही पा के टोरिया करो। अगे सुनो, मामलात हो गए, पैड्स आ गए और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे। पहले ही एजुकेट करना है, नहीं स्कूले जाके कोई और एजुकेट करेगा। कुरान दी इच नाले साबित करना जे कि पहले ही एजुकेट करना है भाई, पहले ही सेक्स सिखाना है घरों ही। वो कुरान दी आयत पेश करो, करो कुरान नाल गल करो। मैं किदू कहना नहीं भाई कुरान नाल नहीं करनी, जल्दी जल्दी भाई कुरान दी आयत ते हदीस ते कुरान दी आयत ते हदीस। हाँ जी, कुरान चलेगा, हदीस चलेगी भाई, और साबित हो जाना जी कि मरदई अपनी अपनी बाजियां नूं उन्होंने 10 साल दियां जदों होईयां ने सैक्स सिखाया कि नहीं सिखाया। अज करन के साबित इमादुल इस्लाम साहब बड़े तिना बट आए चढ़े ने मेरे ते टाइम मेरा होन लगा खत्म। जल्दी जल्दी साबित जी कुरान दी आयतां आन लगियां ने। चलो शुरू हो जाओ। ये भी मैंने इससे बात की है, ये हजरत साहब हैं जमालुद्दीन बगदादी साहब, वो कह रहे हैं कि आप इनसे बात ही ना करें, तक लो। हाय 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 हाय, बस यही सुनना चाह रहे सुना। पीर जमालुद्दीन बगदादी साहब कह रहे हैं ना गाली ना करो। ये बंदा जो है बदनाम कर रहा है सुन्नियों को, बरेलवियों को, यानी कि बरेलवी फिरके को। ऐसे फिरके हो ना तुसी जनाब, सैक्सियां गल्लां करके, गंदियां गल्लां करके अवाम अगे जिन्ना तुसी करोगे ना, मैं तो जीने मिर्जा अली को मानता नहीं हूं, ना मैं उसके नजरियात इफ्कार को मानता हूं। मेरी बात सुन लें, इधर देखो, इधर इधर
ادھر بھائی مفتی مجد شاہ یہ دیکھو نا، میں تو مانتا نہیں علی انجینئر کو نہ ہی اس کے نظریات کو، مگر اے جتنی بھی گلاں کرتے پے ہو نا، اے تہاڈی اینی گلاں دی وجہ نال انجینئر مرزا دا لوگ جاندے نے، اے تانوں میں آج پھکی دتی ہے، تانوں بھی دیوبندیاں نوں بھی اہل حدیثیاں نوں بھی، تسی جتنے او دے خلاف غلط گلاں کرو گے نا، قدرتی عوام انہوں سنے گی، قدرتی وہ سنے گی کہ گل پہ کردا ہے، وہ جب پوری گل سنتے وہ کہندا ٹھیک ہے وہ گل پہ کردا ہے، اے تہاڈے واسطے پکی، حالانکہ میں انہوں نہیں مندا، ٹھیک ہے، میں تو قرآن صحیح حدیث نوں مندا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتی، بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ فرمایا، میں خان صاحب کر کے بلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو لعنت ڈالتا ہوں مرزائیوں پر، قادیانیوں پر، میں تو سنی مسلمان ہوں، مگر میں کوئی فرقے بازی تو میرا تعلق تو نہیں ہے نا، شہزادے جواب دیو قرآن کی آیت سے، صحیح حدیث سے، ایک فون تے گلاں کردے پے ہو، جواب دیو قرآن کی آیت سے، صحیح حدیث سے، ٹھیک ہے جناب۔ اگر آپ کہتے ہو تو میں ابھی ریکارڈنگ لگا لیتا ہوں علماء کی، علماء آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور علماء جو ہیں چشتی رسول اللہ کے بارے میں، اور ان جو ہے بریلوی احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ڈیبیٹ پوری دنیا دیکھے گی تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس کتنے دلائل ہیں قرآن کی آیت میں۔ ہو گیا طارق جمیل صاحب دا فون آیا، ایک منٹ ٹھہر جا، طارق جمیل صاحب دا فون آیا، ہاں جی اماد الاسلام، اچھا اور وہ اندر پہ حرامی ہے، اچھا حرامی ہے، اچھا دیوبندی کو نہیں ہے، نہیں وہ اندر دیوبندی نے دا کوئی تعلق نہیں، اچھا کی یہ پھر ملد ہے، ہاں ملد جے اندر ملد بندہ ہے، اے طارق جمیل صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کہندے جے پہ ویکھ لو ہن کی کرا طارق، اچھا کی میسج بھی آ گیا ایک طارق جمیل صاحب دا، کہندے نے لتر مارو بابا، سارے لتر مارو، میری طرف ہی 2-3 مار دیا جی، اے ویلا طارق جمیل صاحب کہندے نہیں، طارق جمیل صاحب پھر نہ کہا جائے کہ بھائی کسی ساڈے دیوبندی دی درگت بنا چھڑی ہے، وہ بڑا معصوم نہ چہرہ بنا کے نہ پہ مار مار لتر اور مار، اے ویلا اے کہندے جے پہ طارق جمیل صاحب، اچھا جی مار دیے پھر اے ٹھکائی کرنا وا ایک منٹ، اندر میری طرف ہی 2 لائی، ایک منٹ ٹھہرے جے ذرا نیڑے ہو نا ذرا ادھر چتر کھانا سے تیار ہو، ایلو سنو کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا، چاری پریشان نہیں بچیوں کے ہونا۔ اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگتا اے کی پہلی دفعہ جدو باجی نال ہویا تھا تے کی گزری سی دسو نا ذرا، باجی نال جدو پہلی دفعہ آیا سی، اے طارق جمیل صاحب نے کیا ہے یہ ہوئی ویڈیو سنائی، وہ تے یہ ہوئی ویڈیو سنا رہی ہے، بار بار یہ ہوئی سنا، اینو ایسے ویڈیو نہیں رکھ ہور نہ ادھر ادھر جان دی، طارق جمیل صاحب نے کیا ہے، اے طارق جمیل صاحب برباد رہے پہ، میں تے طارق جمیل صاحب دی مننی ہے پاجی، میں نہیں اور کوئی مننی، لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گے فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ ہاں باجی نے پھر سہیلیاں نو سنایا سی کہ نہیں، دسا قرآن دی ثابت کرنا اے طارق جمیل صاحب کہندے نے پہ انہوں اتنے ہی رہنا ہے، انہوں ادھر ادھر جان نہیں دینا، ایسے ویڈیو تے رہنا ہے، اور نہیں رہنا کوئی گل کرنی، جلدی کرو باجی نو فون کرو، باجی نو کرو، طارق صاحب نے پوچھ کیا جے، وہ کہندے نے ایدی باجی دے نال گل کراؤ، جلدی آن لائن ساری باجی اپنی نال گل کرا، اور دس انہوں سیکس آیا کہ نہیں، ٹائم ختم ہویا، وہ ٹائم ختم ہویا، بول رہا ہوں چل باجی نو فون لا چھڑیا سو لگتا ہے۔ جناب اللہ سے ڈرو، ابھی جمال الدین بغدادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندہ مفتی سنی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ طارق جمیل صاحب کی تصویریں دکھا رہے ہو تو میں آپ کو پیر جمال الدین بغدادی صاحب، آپ نے یہ جو کھولا نا یہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ یہ طارق جمیل صاحب کی تو ہے ہی نہیں ہے، اصل جو ہے نمبر ہی نہیں ہے، یہ جناب جمال الدین بغدادی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ سنی نہیں ہے، اگر آپ کو زیادہ مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ہمارے پاس آ جائیں، آپ سوالات کر لیں، ٹھیک ہے، آپ انجینئر مرزا کو بعد میں لے کے آنے بھی یار شرم کرو، تسی عالم ہو، تسی چنگے مفتی ہو یار، قرآن دی آیت پڑھو، صحیح حدیث پڑھو، کہ اللہ دی گل کرو، اللہ دے نبی علیہ السلام دی گل کرو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرو، اور آپ کہہ رہے طارق جمیل کہہ رہے ہو فلاں ملحد ہے، شرم کرو یار، تو انہوں میں کہہ دوں جی یہ کہہ رہے ہیں تسی ملحد ہو، پھر یار جھوٹے پڑ جاتے ہو آپ لوگ، یہ ڈرامے بازیاں ختم کریں، قرآن کی آیات پڑھیں، صحیح حدیث پڑھیں کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم رہ سکتے نہیں رہ سکتے، اس کا جواب دیں، آپ کیوں آپ ڈرامے بازی کر رہے ہو، انجینئر مرزا کو لے کے آ رہے ہو، شرم کریں یار، ٹھیک ہے، شرم ہے جی، یہ کون ہی ہے، اگر ہے تو قرآن کی آیت پڑھو، اللہ کے بندو، میں تو علمی بات کرنے آیا ہوں،
اور آپ الٹا یعنی کہ گندی گندی باتیں شروع کر دیں یار چنگی تہاڈی گھر بھین کو نہیں ہے بیوی کو نہیں ہے ماں بھینا کو نہیں تہاڈیاں یار شرم کریں قرآن کی آیت پڑھیں صحیح حدیث بتائیں مجھے بتا دیں آپ نہیں ڈیبیٹ کر سکتے میں کسی اور عالم سے بات کر لیتا ہوں بریلویوں سے یعنی کہ فرقہ کے تو آپ مجھے جواب دے دیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کہہ دیں جی علم نہیں ہے اگر آپ 5 منٹ تک اور آپ نے بات نہ کی نا تو پھر میں سمجھوں گا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے فون آ گیا ٹائم ختم ہو گیا فون آ گیا تقی عثمانی صاحب دا فون آیا جی تقی عثمانی صاحب دا فون آیا تقی عثمانی صاحب ہیلو حضرت جی کی حال ہے خیریت ہے ایمات الاسلام تے نال گل کر رہے ہیں جی ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਚ ਬੈੰਦਾ ਆਹੋ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੱਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੱਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ दोबारा सुनो जी वो अंदर ऐसे वीडियो पे रखी और ना इधर उधर जाए और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है और लड़के भी इसी तरीके से मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट क्योंकि वो मतलब वो आके ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया आज इसके साथ हो गया तो वो बच्ची हाँ तो ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਏ ਔਰ ਰਜੋ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਰਜੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਾਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ फिर पूरे दिन रोती रहती हैं उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਵਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ इधर उधर जान ना दें इन्हें सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी ही है नहीं तो मौलवी दे देंगे जे मौलविया ने सेक्स की तालीम दी ना काम खराब कर देना उन्होंने समझ आई कि नहीं मौलविया की जी तालीम होंगी तुहानू पता ही है फिर जो कुछ होंगे हाँ जी वो मदरसे तुसीं भी वेखे ने माशाअल्लाह हाँ जी हैलो इधर हूं तो मूँह करिया जे नेड़े करिया जे जरा मदरसियां दी जी सेक्स तालीम होंगी तो तुहानू पता ही है माशाअल्लाह हैलो कुरान दी साबित करना चाहिए सब कुछ चलो टाइम तो हुन शुरू हो गया शुरू हो जाओ हाँ टाइम आपने ज्यादा ले लिया था आपको शर्म आनी चाहिए अच्छा दूसरी बात ये है कि मैं आपको बार 1 मिनट में आ जाता है 1 मिनट रहता है और 4 मिनट फिर वो ना 1 मिनट रहता है 1 मिनट रहता है ना भाई मैं नजर हुन पई है मेरी 1 मिनट अजे पूरा रहता है और नहीं इंज नहीं अगे सुनो भाई इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें होता क्या है ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए पैड्स आ गए और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता है कितना तमाशा लगा था और फिर ऐना काशिफ भाई कहंदे ने पे आंदे ने इमादुल इस्लाम साहब ना मैं मुनाजरा करना है काशिफ भाई आंदे जी जनाब मैं बात करता हूँ अच्छा जी बात ये कि आपने कहा है कि तकी उस्मानी साहब मैं देवबंदी नहीं हूँ ठीक है ये झूठ आपका पकड़ा गया है मैं आपको क्या कह रहा था आप झूठे हो आयो ना दाढ़ थले मैं इंजीनियर मिर्जा के भी दलाइल को नहीं मानता चलो आगे टोरो
میں انجینئر مرزا نہیں مانتا نا دیوبندی بریلوی والے حدیث نو مانتا بھائی جواب دو قرآن صحیح حدیث سے کیا کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتی ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ فرمایا ہے قرآن کی آیت صحیح حدیث ہیں اجماع امت سے قیاس شرعی سے ثابت کریں جناب دوڑ دے کیوں کاشف چودھری آگے گل کرنا چاہتا ہے میرا تیرا ڈیبیٹ ہو رہی ہے کاشف چودھری نال ہو رہی ہے آپ کے بارے میں جمال الدین بغدادی صاحب اور مفتی جو ہیں ڈاکٹر رشید جلالی صاحب ان کے مولانا سعید احمد کے بارے میں میری بات سنیں وہ کہہ رہے ہیں مفتی نہیں ہے آپ جواب دیں قرآن کی آیت پڑھیں صحیح حدیث پڑھیں اجماع امت سے بتائیں قیاس شرعی سے بتائیں آپ کیوں بھاگ رہے ہو جناب یہ لکھا ہوا ہے آپ کے بزرگوں نے بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتی مجھے بتا دیں نہیں تو میں مفتی راشد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں مفتی ڈاکٹر رشید جلالی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں حافظ اللہ تعالی آپ نے یہ گندے الزام لگائے ہیں تبھی تو اپنے علماء توف کرتے پے نے شرم کرو قرآن دی آیت پڑھ دے ہو صحیح حدیث پڑھ دے ہو اے پگڑیاں پا کے نہ آنا مناظرے کرنا پتر آسان ہے یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا علمی لحاظ سے بات کر رہا ہوں آپ جواب دو قرآن کی آیت سے صحیح حدیث سے اگر نہیں دے سکتے بتا دو میرے پاس جواب نہیں ہے تو ادھر میں پھر بات ختم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر ابھی آپ نے جواب نہ دیا نا ابھی میری آپ کی بارے میں آپ نے جواب نہ دیا اس کا مطلب ہے آپ مناظرہ ہار چکے ہو جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ جی فون آ گیا جی مرزا جونیئر جیلمی صاحب دا فون آ گیا جی مرزا جونیئر جیلمی صاحب دا فون آ گیا جی ایک منٹ ذرا سن لو جی ہیلو اماد الاسلام صاحب مرزائی صاحب نو پڑھیا جی اج اچھا منافق ہے اللہ وہ آندنے منافق ہے کی کریے اچھا پھر کی کیتا جائے ہن تو اپنی ٹیم چ کٹ چھڑے انہاں اچھا اج کل کنہ دی ٹیم چ بیٹھا ہے ملحداں دی اچھا 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 ٹھیک ہو گیا بہتر ہو گیا ایک ویڈیو تہاڈی تے گل ہو رہی ہے جہدے سیکس ڈسپلن سکھایا ہے اودے دی گل کراں ہاں جی اے سن لو جی آندے نے جونیئر صاحب دا بھی آرڈر آ گیا اندر ایدے تے رکھی اینو ادھر ادھر جان نہ دے پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گے فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے اور لڑکے بھی اسی طریقے سے میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا آج اس کے ساتھ ہو گیا تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو ابھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں ہوتا کیا ہے چلو جی اب نا یہ بقایا بات کرتے ہیں کاشف بھائی آپ بات کر لیں جی کر لیں وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ مناظرہ کروائیں نہیں آپ جواب دینا ہے جواب نہیں دیا نا آپ مناظرہ ہار گئے ہو اللہ نے ثابت کر دی ہے کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دی ہے یہ مناظرہ ہار گئے جناب بہت شکریہ اللہ آپ کو زندگی دے الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور آپ کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ آپ کیسے انسان ہیں تو آپ گندے انسان ہو مگر آپ علمی بات نہیں کر سکے آپ مناظرہ ہار چکے ہو اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اللہ سے ڈریں آپ اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ میں تو انجینئر مرزا کو نہیں مانتا میں قادیانی کو نہیں مانتا میں ملحدوں کو نہیں مانتا میں تمام اجگور شاہیوں کو نہیں مانتا میں مانتا ہوں قرآن صحیح حدیث کو نہ میں دیوبندی نہ میں نہ میں شیعہ آپ مناظرہ باجی دے بارے دسیا کونی کو سیکس ڈسپلن سکھایا جے کہ نہیں مناظرہ تے چلو اسی ہار گئے ہیں آپ مناظرہ ہار گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی جدو 10 سال دی ہوئی سی باجی تو ادوں اونوں سیکس سکھایا سا جے کہ نہیں میں پوچھنا پیا
ਉਹ ਸੈਕਸ ਗੁਸਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माधु शैतान साहब गुजारिश है एक कदों तुसां मांजने छड्डने ने मिर्जा इंजीनियर दे, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਸੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਤੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਮਾਧੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਮਾਧੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋਲਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ।